بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طرح کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کی جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم کرنے والی ذات ہے۔ وہ ذات جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم اور بیان سکھلایا، اسی کے لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اور وہی قیامت کے دن کا بادشاہ ہے۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ عتم کیا، اور اسی کی وصیت اور نصیحت اپنے قوم اور اپنی امت کو کی۔ معزز سامعین کرام، جس نے بھی اللہ کے رسول کی اطاعت صحیح طور پہ کر لی، وہ جنت کا مستحق ہو گیا، اور ایسی ویسی جنت نہیں بلکہ بڑے ہی عالی شان جنت، جس کو یا جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنے والے بندوں کو دیا جاتا ہے۔ درود و سلام ہو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی تمام آل و اولاد پر۔ معزز سامعین کرام، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا نگراں اور اپنا دیکھنے والی ذات سمجھنے اور باور کرنے اور تفکر کے ساتھ کام لینے کی وصیت کی گئی ہے، اور یہ بات بطور علم بتلایا گیا ہے کہ جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی ہی حکمت والی ذات اور علیم و خبیر ہے، اور تمہارے تمام امور اور احوال سے آگاہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھو، اور جان لو کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ویسے ہی سمجھو۔ حدیث قدسی میں فرمایا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اور یہ بتایا، ان ظن خیرا فلہ، اگر وہ اچھا گمان کرتا ہے تو میں اس کے لیے اچھائیاں عطا کرتا ہوں، وان ظن شرا فلہ، اور اگر وہ برا گمان کرتا ہے تو میں اس کے لیے برائیاں عطا کرتا ہوں۔ یقیناً ہم لوگوں نے اچھا گمان کیا، اور ہمارا اچھا گمان یوں ہی بیکار اور نامراد نہیں ہوا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس قول پر یقین رکھا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یقیناً سختی کے بعد آسانی ہے، بے شک سختی کے بعد آسانی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر بھی ایمان رکھا، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یقیناً کشادگی مصیبت کے بعد ہے اور سختی کے بعد آسانی ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ کشادگی کے آثار نمایاں ہونے لگے ہیں، لوگ دھیرے دھیرے الحمدللہ اپنی عبادتوں اور اپنے کاموں کی طرف لوٹنے لگے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہی کا حمد اور اللہ ہی کا شکر ہے۔ اور آج ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، حمد بیان کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم لوگ مجھے خوب یاد کرو اور مجھے میرا ہی شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، مزید اللہ نے یہ آگاہ بھی کر دیا کہ جس نے شکر گزاری کی وہ خود اپنے لیے شکر گزاری کی، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچ جائے گا، شکریہ ادا کرنے والے کو مزید فائدے ہی فائدے ہیں۔ اور وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو جان لو اللہ نے اعلان کر دیا ہے اللہ تو بے نیاز ہے، کریم ہے، وہ دیتا ہے، اسے کسی سے لینے کی حاجت نہیں ہے۔ اس لیے پھر بھی اس بات کی وصیت اور نصیحت کرنا کہ شکریہ بجا لاؤ، اس لیے کہ تاکہ بندے خوشحالی در خوشحالی میں زندگی گزارے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اے اللہ کے بندو، ہم ہمیشہ اللہ کے اس قول کو یاد کریں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے البتہ یہ اعلان کر رکھا ہے کہ یقیناً جب کبھی بھی تم اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اور زیادہ تمہیں کریں گے۔ کیا زیادہ کریں گے؟ ہر اس بات کی جس کی آپ شکر گزاری کریں گے، آپ کے آل و اولاد کے سلسلے میں، آپ کی صحت کے بارے میں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی مصیبت سے آزادی دی، اس سلسلے میں اگر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اندر ذاتی پیدا کرے گا۔ اور کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ
ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے ناشکری کیا تو سن لو میرا عذاب بھی بہت ہی سخت ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اس کے نعمت کے پورا کرنے پر اور بلا و مصیبت کو ٹال دینے پر اور اس فتنے سے جس سے ہم دوچار تھے اس کو دور کر دینے پر، یہ بڑی عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ مت سمجھیے نماز ہی صرف عبادت ہے، اللہ کا شکر گزار بننا بھی عبادت ہے، اور یہ سبب ہے کہ آپ کے اوپر ہمیشگی کے ساتھ نعمت سایہ فگن رہے گا اور اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی۔ لیکن آپ جان لیں نعمت کا کفران، ناشکری، یہ بلاؤ مصیبت اور مال و اولاد میں کمی کا سبب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر سب سے پہلے دل سے ہونا چاہیے، دل میں یقین و ایمان ہو کہ یہ یقیناً جو نعمت ہمیں ملی تھی اور مل رہی ہے وہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہے، وہی نعمت کو عطا کرنے والا، وہی نعمت کے راستوں کو روکنے والا ہے۔ یہ نعمت کا اظہار زبان و جوارح اور اپنے پارٹس آف باڈی سے بھی ہونی چاہیے، بئی طور کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت کے کام کو انجام دیں اور معصیت جو ہے ان تمام معصیت سے رک جائیں۔ سچ فرمایا اللہ نے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے کم ہی بندے ہیں جو میرے شکر گزار بندے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بہت ہی کم زیادہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ کو ادا نہیں کرتے ہیں ان کی نعمتوں اور ان کے مصیبتوں کے ٹلنے پر۔ اے مسلمانوں، یہ مسجدیں مومنوں کے لیے جنت ہے، اس کے اندر اللہ کی عبادتیں کی جاتی ہے، اس کے اندر اللہ کی کتابوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ وہ گھر ہے جس کے بارے میں فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ وہ اللہ کے گھر ہیں جس میں یہ اذن ہے، یہ اجازت اور اعلان ہے کہ اللہ ہی کا نام لیا جائے اور اللہ ہی کا ذکر کیا جائے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر نیکوکار کا گھر ہے، اور بزار اور منذری نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور کہا کہ آج مسلمانوں نے اس مصحفوں کو اور قرآن کریم کو دوبارہ ہمارے پڑھنے کے لیے جب لا دیا گیا ہے، یہ دیکھ کر نمازی خوش ہو گئے ہیں، ہم راحت و طمانینیت اور اطمینان کا احساس کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ قرآن ہی ہماری زندگی ہے اور قرآن ہی ہمارے لیے نور ہے۔ یہ ہمیں یقین ہے کہ قرآن ہی ہمارا منہج اور ہمارا سلوک ہے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ قرآن ہی ہمارا شافع ہے اور یقیناً یہی ہمارا قائد ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن وہ قرآن ہے جو بہت ہی ٹھوس اور مضبوط راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ مومنین جو صالحات نیک اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ بے شک ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے۔ اور سچ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، یہی وہ قرآن مقدس ہے جس کو اگر کوئی ملتزم کرے، جس کی وجہ سے یہی وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے قوموں کو عزت و رفعت عطا کرتا ہے، اور اسی کو چھوڑ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی عطا کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، امت کی خیریت اس بات میں ہے کہ قرآن و کریم کو پکڑے، لازم پکڑے اور اس کو سیکھے اور اس کو نشر کرے، کیونکہ اللہ نے کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے۔ کتنے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے اور سکھلانا ہے؟ آج آپ پوچھ لیں اپنے نفسوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا قد ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، تمہارے بیچ میں نے ایسی چیزیں چھوڑ رکھی ہے، ہماری کتاب، اللہ کی کتاب اور ہماری سنت، کہ اگر اس دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور گمراہ ہونے والوں کی تعداد، آپ فرقہ پرستیوں میں بٹنے والوں کی تعداد ہزاروں میں نظر آتی ہے۔ کیا ضرورت نہیں ہے کہ ہم مسلمان قرآن مقدس کو تھامیں، اس کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو تدبر کے ساتھ پڑھیں اور سیکھیں؟ آج اللہ کے رسول کی سنت کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نوجوانوں کو اس بات کا احساس دلاؤ کہ یہ نعمتیں جو ہمیں ملی ہے اللہ کے فضل سے ملی ہے، چاہے ہمارے صحت میں ہو، چاہے ہمارے وطن میں ہو۔ اور آج ہم جو کرونا کی مصیبت سے دوچار کیے گئے تھے اور آج ہم
ٹال دیے جا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس میں کہ مصیبت میں دوچار ہوئے ہیں، وہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ بہت سارے لوگ جو بچا دیے گئے ہیں یہ اللہ کے فضل سے ہے، اور اللہ نے ہمیں بچایا ہے تو سمجھ لیجیے اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ انذار ہے، یہ الارم ہے ہمارے لیے، الٹیمیٹم ہے کہ ہم ڈریں کہ کہیں اللہ تعالیٰ آج ہمیں نجات دیا، اگر اللہ کی ناشکری کیے تو کل ہمیں پکڑ لیں گے، اور اللہ کے اس قول کے مصداق نہ بن جائیں جہاں فرمایا وَمَا تُغْنِ النُّذُرُ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ نہیں فائدہ پہنچایا نشانیوں نے اور نصیحتوں نے اس قوم کو جنہوں نے ایمان نہیں لایا۔ تو کیا ہم غیر مومن ہیں؟ اگر ہم مومن ہیں تو یہ جو نشانیاں بیماریوں کی شکل میں آئی ہے یہ یقیناً نصیحت کی بات تھی اور نشانیاں تھی۔ اے اللہ کے بندو، کشتی کے اندر اگر ایک سوراخ کوئی کرتا ہے تو یہ جان لیجئے یہ سب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ وہ ایک شخص نہیں ڈوبے گا جس نے سوراخ کیا، وہ سب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس لیے ہمارے ملکوں کی سلامتی عقیدہ کی سلامتی میں ہے، قرآن اور شریعت کو مضبوطی سے تھامنے کی سلامتی میں ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جس نے بھی ہم زمین کے اندر تمکین اور استقرار عطا کیا وہ نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور بھلائی کا حکم اور برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک انجام کار اس کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبتوں کے اندر ہی ہمارے لیے بڑی ہی عظمت رکھی ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ممکن ہے بہت ساری چیزوں کو تم ناپسند سمجھو لیکن اسی کے اندر تمہارے لیے بہت ساری بھلائیاں ہیں، اور نمازوں کے لیے جلدی آنا اس میں بڑی بھلائیاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ اگر جان لے کہ اذان کے اندر اور صف اول کے اندر جو بھلائی ہے تو اگر قرآن اندازی کر کے صف اول میں آنے کی ضرورت پڑے تو وہ قرآن اندازی کر کے اپنے آپ کو آگے لانے کی کوشش کریں گے۔ اگر لوگ یہ جان لیں کہ عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں کیا خیر و برکت ہے تو وہ اگر سورین کے بل چل کر کے آنا پڑے تو وہ آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر صف مردوں کے لیے پہلا اور سب سے برا صف آخری صف ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رباط اور نفس کو اطاعت کے ساتھ ملزم رکھنے والے صفات ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو مسجدوں کے اندر کہ نماز کے بعد نماز کا انتظار کرتے ہیں اور جلدی نماز کے لیے آتے ہیں، کیونکہ ایسے نمازیوں کے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہ صف اول میں آنے والے وہی وہ لوگ ہیں جو تکبیرت احرام پاتے ہیں، جو نماز کی مفتاح اور چابی ہے، اور سب سے بہتر تکبیر اول ہے اور کافی ہے نماز کے لیے جلدی آنے والوں کے لیے اور نماز کے لیے انتظار کرنے والوں کے لیے کہ وہ سنتوں کی پابندی کر لیتا ہے، سنن نوافل کی پابندی کر لیتا ہے جس کو ہم نے بہت سارے لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے، اور ہمیشہ ذکر و اذکار کے ساتھ نماز کی ادائیگی اور نماز کے انتظار میں رہتا ہے، استغفار میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ہر طرح کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں اور تیری عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔